اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین خصوصاً على الخلفاء الراشدین المہدیین والذین اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ انسان کیا حیوان بھی جس زمین پر پیدا ہوتا ہے اس سرزمین سے محبت اور انس اور الفت اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ چرند پرند درند حتیٰ کہ چیونٹی بھی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، کسی کو بھی لے لیجئے، ہر ایک کے دل کے اندر اپنے مسکن سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے۔ ہر جاندار صبح سویرے اٹھ کر روزی پانے کی تلاش میں زمین کے اندر گھوم پھر کر، چکر لگا کر، اپنی روزی تلاش کر کے شام کو واپس اپنے ٹھکانے پہ ہی آتا ہے۔
اس لیے کہ اسے جو سکون اپنے ٹھکانے اور اپنے مسکن میں ملتا ہے وہ سکون اسے باہر نہیں ملتا۔ جس طرح غیر شعوری جانوروں کو اپنے مسکن سے، اپنے ٹھکانے سے، اپنی سرزمین سے محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کو اس جگہ سے، اس ملک سے، اس وطن سے محبت اور الفت اور انس ہوتا ہے جہاں پر انسان رہتا ہے۔ تو جب انسان کو وطن والی نعمت حاصل ہو تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مسکن دیا ہوا ہے، رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے جہاں پر سکون کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اپنے معاملات، اپنی عبادات، کام کاج بڑے اطمینان کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وطن کی وجہ سے، اس ملک کی وجہ سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور ذکر کرو جب تم یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت تم بہت تھوڑے تھے، تعداد کے اندر بہت کم تھے، اور زمین کے اندر تمہیں کمزور بنا دیا گیا تھا، زمین کے اندر تمہاری قوت بھی زیادہ مضبوط۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں کہیں لوگ اچک نہ لیں، نقصان نہ پہنچا دیں۔ فآواکم، پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید فرمائی، مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اللہ نے پاکیزہ روزی عطا فرمائی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس لیے فرمایا جگہ کا مل جانا، وطن کا مل جانا، مسکن کا مل جانا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرو، کیونکہ وطن کی اہمیت، وطن پر شکر اس لیے کہ انسان کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے وطن سے، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہمیں ملک پاکستان سے بڑی محبت ہے۔ ہم ملک پاکستان سے کہیں باہر چلے جائیں تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے،
دل بے چین رہتا ہے کب اپنے ملک واپس جائیں گے۔ ملک تو دور، ملک تو ملک رہا، اپنے گھر سے باہر چلے جائیں تو ہم بے چین رہتے ہیں کب واپس گھر جائیں گے، ہوتے اپنے ملک میں ہی ہیں۔ تو پھر ملک اپنا وطن اپنے ہی ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور قرآن نے اس محبت سے منع نہیں کیا کہ وطن سے محبت نہ کرو، اس سے منع نہیں، بلکہ قرآن نے وطن سے محبت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جس وقت رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، صحابہ کرام مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر۔ ان کا ہجرت کرنا اور ان کا وطن کو چھوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کا قرآن میں تذکرہ فرمایا کہ وطن سے محبت ہوتی ہے، تو کمال بات ہے صحابہ کرام میں کہ اپنے وطن کو چھوڑ دیا اللہ کے دین کی خاطر۔ حالانکہ صحابہ کو بھی اپنا وطن محبوب تھا، محبت تھی، لیکن اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر دی، حکم جو اللہ کا تھا۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو فقراء ہیں، مہاجرین ہیں، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے وطن سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے۔ مکہ کے اندر صحابہ کرام کی زمینیں تھیں، کھیتی باڑی تھی، سب کچھ یہاں پر تھا، سب کچھ کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محض اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہجرت کی، اللہ کا دین بلند ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ بلند ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تعریف کرتے ہوئے ان لوگوں کی تعریف اللہ نے کی ہے، اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی سچے لوگ ہیں۔ یہی کیا ہیں؟ ان ہجرت کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی کہ یہی سچے لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی جانوں کی محبت کو وطن کی محبت سے ملا دیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان کو اپنی جان محبوب ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو اپنا وطن بھی محبوب ہوتا ہے، اپنا ملک بھی محبوب ہوتا ہے، دل عزیز ہوتا ہے، اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ جان کو اللہ نے وطن سے ملا کر محبت کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 66 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اگر بالفرض ہم لکھ دیتے، فرض کر دیتے، ان پر حکم دے دیتے کہ قتل کرو اپنی جانوں کو اور نکلو اپنے گھروں سے، اپنے وطن کو چھوڑو، ما فعلوا الا قلیل منہم، تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے جو یہ کام کرتے۔ اس لیے کہ اپنی جان سے بھی محبت ہوتی ہے اور اپنے وطن سے بھی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہے۔ جس بات کا اللہ حکم دیں اگر یہ اس پر عمل کریں تو فرمایا یہ ان کے لیے
بہتر ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کا وطن سے محبت کرنا ایک مقام سورۃ التوبہ کا ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر انہیں کہیے کہ اگر تمہارے ابا و ابناؤکم تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم تمہاری بیویاں و عشیرتکم تمہارا کنبہ قبیلہ و اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جس کو ضائع ہونے سے تم ڈرتے ہو، وہ کمایا ہوا مال جس کو ضائع کرنے سے تم ڈرتے ہو اس کے گھاٹے سے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری تجارت تمہارا کاروبار، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مساکن وہ تمہارے گھر وہ تمہارا ملک جس کو تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی، فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے اپنے مسکن سے اپنے وطن سے محبت کو منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ انسان کے لیے اپنے وطن سے محبت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ تو انسان کو اپنے وطن سے محبت، ہر انسان کو اپنے مسکن سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 کے اندر بنی اسرائیل کو کہتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اپنے وطن کے اندر، اپنی سرزمین کے اندر، بیت المقدس کے اندر، کیونکہ بنی اسرائیل کا جو اصلی وطن تھا وہ بیت المقدس والی زمین تھی، تو اس لیے فرمایا کہ تم وہاں، کیونکہ زیادہ انبیاء بھی وہیں پر آئے بیت المقدس کے، قبلہ اول بھی وہی تھا جس پر آج جو ہے وہ اسرائیل حملہ آور ہے، تو وہ اسی وجہ سے وہ قبلہ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ مسلمانوں کا قبلہ حاصل کر لیا جائے تو یہ کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا بنی اسرائیل کو اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کرو اور اپنے وطن کو حاصل کرو۔ تو وطن کی کتنی اہمیت ہے کہ فرمایا کہ وطن پر اگر کوئی ظالم جابر حکمران قابض ہو جائیں تو اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم ہے، میں اس سے جہاد کرو۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی سرزمین سے نکال دیے گئے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی بندہ منتخب کیجئے، کوئی قائد، کوئی کمانڈر، کوئی جو ہے وہ ہمارا چیف ہو، تاکہ ہم اس کی معیت میں اس کے ماتحت ہو کر جہاد کریں اور اپنا وطن حاصل کریں۔ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 246 ہے۔ رب العالمین کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا، انہوں نے کہا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جس وقت جہاد فرض کر دیا گیا تو تم قتال نہیں کرو گے۔ ابھی تو تم کہتے ہو نا کہ ہم جہاد کریں گے اور اپنا ملک حاصل کریں گے،
کہتے ہیں قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں ہمیں جہاد کرنا پڑے تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہے وہاں سے، ہمیں اپنے وطن سے نکالا گیا ہے، ہمیں اپنی اولادوں سے نکالا گیا ہے، ہمیں ذلیل کیا گیا ہے، ہم جہاد کریں گے اور اپنا ملک حاصل کریں گے۔ لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا اور نبی نے کہا ان اللہ قد حکم، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تمہارا طالوت تمہارا قائد ہوگا، تمہارا سربراہ ہوگا، اس کی معیت میں تم جہاد کرو گے۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، اکثریت چلے گئے، تھوڑے لوگ باقی تھے جو جہاد کے لیے تیار ہوئے، باقی چلے گئے، چوری والے مجنوں چلے گئے اور مخلص ایمان والے رہ گئے۔ تو اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے فرمایا جہاد بھی کرنا پڑے تو پیچھے نہ ہٹو۔ اسی طرح ایمان والوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے جب جہاد کا حکم آیا نا تو وہاں پر بھی اللہ نے وطن کا ذکر فرمایا، اپنی سرزمین کا، ملک کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جہاد کی اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن پر ظلم کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو نکالا گیا اپنے گھروں سے، انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ صحابہ کرام کو فرمایا میرے پیغمبر ان کو حکم دیجئے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے ملک سے نکالے گئے، اپنے وطن سے نکالے گئے، فرمایا ان کو کہیے کہ آئیں اور جہاد کریں، اس لیے کہ انہیں ملک سے نکال دیا گیا، جہاد کریں اور اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کریں، اپنے ملک کو دوبارہ، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی اپنے ملک سے بڑی محبت تھی۔ مکہ سے جس وقت مدینہ ہجرت کی تو بڑی مشکل حالات تھے اور بڑے غمگین تھے صحابہ کرام، اپنا وطن چھوڑنا کوئی آسان بات تو نہیں، اس لیے اپنے ملک سے محبت کرنا اور اپنے وطن سے محبت کرنا یہ انسان کی ایک فطری چیز ہے، انسان کی نہیں بلکہ تمام جاندار جتنی مخلوق ہے، جتنی ذی روح مخلوق ہے، اس کی یہ فطری ایک چیز ہے کہ اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے اپنے وطن کی، الفت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وطن سے محبت کرنا کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے۔ احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور بھی قرآنی آیات بڑی موجود ہیں۔ اب احادیث کے حوالہ جات سنیں کہ احادیث کے اندر بھی وطن سے محبت کا ذکر ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کا ارشاد ہے، فرمان ہے، فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، جو بندہ تم میں سے اپنے شہر کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی قوم کے اندر صبح کرتا ہے امن کی حالت میں، اطمینان کی حالت میں، اور اس کا جسم بھی تندرست ہوتا ہے، بیمار نہیں ہوتا، فرمایا عندہ قوت یومہ، اس کے پاس دن بھر کی روزی بھی موجود ہوتی ہے، بھوکا بھی نہیں، فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اس کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی، گویا اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ دی گئی ہے اور اسے ساری دنیا مل گئی ہے۔ یعنی اتنی جو ہے وہ اپنے وطن کے اندر اور اپنے ملک کے اندر اتنی آسانی ہوتی ہے اور اتنی سہولت۔
اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں موجود ہیں، جبریل امین وحی لے کر آ گئے، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے اقرا، پڑھیے اقرا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اقرا کے جواب میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تو سیرت ہے اللہ کے نبی کی، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ انڈیا دے گلوکاراں دے نام یاد نا ہیں تے جڑے آج کل پاکستان دے اندر بے حیائی والے ڈرامے چل رہے ہیں تے انہاں دے فنکاراں دے نام یاد نا، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت یاد کوئی نہیں۔ بے ایمان جتنے فنکار تے گلوکار تے کنجر جتنے، انہاں دے نام مسلماناں کولو پوچھو تے ساریاں دے نام دسن گے، فلاں ہے فلاں ہے تے فلاں ہے، تے اللہ دے نبی دی سیرت پوچھو تے بس پھر انج جس طرح سراں اتے چڑیاں بہ گئی، جس طرح کہ اتھے انسان ہے ہی کوئی نہیں، قبرستان ہے، خاموشی ہے۔ خدا را اپنے نبی کی سیرت پڑھی ہے جو کام آنے والی ہے۔ فرمایا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے پڑھے نہیں تھے، کسی مدرسے مکتب میں نہیں گئے۔ رشتہ 3 دفعہ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، پکڑا جھنجھوڑا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اللہ کے نبی پڑھنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ جب استاد کا نام آیا تو فوراً زبان کے اندر کلمات جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ خود ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانپنے لگ گئے، ڈرتے ڈرتے گھر میں آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں کہ میرے محبوب آ چکے ہیں، کیا ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا معاملہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری طبیعت بتائی، حالت بتائی، کیا ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ورقہ بن نوفل آگے جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ تورات پڑھا ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل، اسے سارا علم تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوتا تھا۔ ورقہ بن نوفل کہتا ہے یا لیتنی فیہا جزعان، ہائے کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا جس وقت یہ عہد نبوت ہے، یہ نبوت والا دور جو ہے، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، ان پر فرشتے ہی آیا وہی لے کر۔ کہتا ہے کاش میں جوان ہوتا اور اللہ کے نبی کی اس دور کے مزے لیتا اور ایمان قبول کر کے اللہ کے نبی کی معیت کے اندر اسلام کے ساتھ زندگی گزارتا۔ بوڑھا ہو چکا تھا نا۔ کہتا ہے یا لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جس وقت آپ کو اپنی قوم، اپنے قبیلے والے، اپنے شہر والے اس شہر سے نکال دیں گے۔ کیونکہ اسے پتہ تھا کہ انبیاء نے جب بھی اللہ کا پیغام بیان کیا ہے تو انہیں ہجرت کرنی پڑی اور شہر والوں نے نکال، لوگ آپ کو تکلیفیں دیں گے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تاکہ میں آپ کی اس وقت مدد کروں۔ بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی جو ہے فوراً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی نا ورقہ بن نوفل کی،
فوراً جو ہے وہ ڈر گئے، مجھے میری قوم اپنے وطن سے نکال دے گی، اپنے ملک سے نکال دے گی؟ اس نے کہا ہاں جی نعم، آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی، جو بھی اس زمین پر حق لے کر آیا ہے اس کے رہنے والے، اس کے آس پاس کے لوگ اس کے دشمن بن گئے اور اسے وطن سے نکال دیا۔ تو جب وطن سے نکلنے کا سنا نا اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی فوراً شاک لگا، یہ کیا، مجھے وطن سے نکال دیا جائے گا؟ اس لیے کہ وطن سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ سے نکلتے ہیں باہر تشریف لے گئے، کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دور نکل جاتے ہیں مکہ سے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر مکہ کی طرف دیکھ کر کیا کہتے ہیں ما اطیبکی ومن بلد واحبکی الی ولولا ان قومی، آخر کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام شہروں میں سے پاکیزہ شہر، تمام شہروں میں سے محبوب شہر مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا، میں کبھی بھی کسی اور شہر میں نہ جاتا، میں یہیں پر رہتا، لیکن میری قوم نے مجھے نکال دیا۔ پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے ہیں اور اپنے شہر کو دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے بھی پھر تسلی دی، میرے پیغمبر زیادہ پریشان نہ ہوں، جلدی واپس آئیں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہی فتح مکہ ہو گیا، دوبارہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر بھیج دیا۔ اسی طرح پھر مدینہ میں جب چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت مدینہ میں جب گزارا تو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے مدینہ سے بھی محبت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سفر پر تشریف لے کر چلے جاتے، جب سفر سے واپس آیا کرتے تھے اپنے شہر کی دیواریں نظر آنے لگتی، اپنی اونٹنی کو تیز کر لیا کرتے تھے، اور اگر کسی اور سواری پر بیٹھے ہوتے اونٹنی کے علاوہ اسے زور زور سے ایڑیاں مارتے تاکہ وہ تیز چلے اور میں جلدی پہنچ جاؤں، کیونکہ اپنے شہر سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوا کرتے تھے، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، مدینہ کے اندر دل نہیں لگتا تھا، مکہ کی بڑی یاد آیا کرتی تھی، بڑے رویا کرتے تھے اور مکے کی یاد میں اشعار کہا کرتے تھے، مکے کی یاد میں اشعار کہا کرتے تھے، ہائے مکہ تجھ سے کتنی محبت ہے ہمیں، تیری یہ بڑی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی کہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوتے ہیں، بلال حبشی بڑا یاد کرتے ہیں مکہ کو، اپنے وطن کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہتے ہیں اے میرے پروردگار، میری پکاروں کو سننے والے، میری دعاؤں کو قبول کرنے والے، میری مرادوں کو پورا کرنے والے میرے صحابہ، میرے یار بڑے پریشان ہیں، اے میرے پروردگار ان کے دلوں کے اندر مدینے کی بھی محبت اسی طرح بٹھا دے جس طرح کہ ان کے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، تاکہ یہ مکہ کو یاد کر کے روئے نہیں بلکہ مدینہ کے اندر ہی خوش ہو جائیں، اس کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دیں۔ تو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی ملک پاکستان سے محبت ہے نا، تو اس لیے اپنے ملک سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن حد سے بڑھنا نہیں چاہیے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے کہ صرف اور صرف اس محبت کوئی بندہ جو ہے وہ لے کر بیٹھ جائے، یہ جرم ہے۔ تو اپنے وطن سے محبت ہو، لیکن اس محبت کا اظہار، اس محبت کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ وہ یہ ہے، سب سے اول اور سب سے پہلا تقاضا وطن سے محبت کا یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔
کہ اللہ نے ملک پاکستان اسلام والا ملک، جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لیا گیا ہے، جس کی بنیادوں کے اندر ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے، یہ وطن، یہ ملک جس میں آج آسانی سے ہم عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، آسانی سے مسجد جو ہے وہ ہمارے قریب ہے، سب کچھ عبادات کر سکتے ہیں، یہ ملک ایسے نہیں لے لیا گیا، ایسے نہیں بن گیا، بلکہ اس کے اندر مسلمانوں کا خون موجود ہے، علماء کا خون موجود ہے اس کی بنیادوں میں، پھر یہ وطن لیا گیا ہے۔ اور آج اس وطن جس کے اندر علماء کا خون، ہمارے بڑوں کا خون ہے، اس کا جو ہے وہ محبت، اس کے ساتھ اس کا عملی تقاضا شکر تھا، آج ہم نے اس عملی تقاضے کو چھوڑ کر اس کی خوشی رقص کے اندر منانی شروع کر دی، ناچ گانے کے اندر منانی شروع کر دی۔ وطن کے ساتھ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے کہ جس دن وطن لیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس دن کے اندر جو ہے وہ عورتیں بے حیائی طریقے سے روڈوں پر آ جائیں اور فحاشی پھیلائیں، اور موسیقی ہو، گانا ہو، ناچ ہو، اور جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ شیطان کے چیلے جو بن کر اور شیطان کی مار کر انسان جو ہے وہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہو۔ فرمایا یہ وطن کے ساتھ محبت نہیں ہے، وطن کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اس دن اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے اپنی نعمت سے نوازا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اس لیے فرمایا وطن کے ساتھ محبت کا عملی تقاضا ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ اور اسی طرح پھر اس کے اندر دوسرا عملی تقاضا یہ ہے وطن کے ساتھ محبت کا کہ اسلام کے نفاذ کی کوشش کی جائے، کہ جو اسلام کے نام پر ملک لیا گیا ہے اور جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اس کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ نافذ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ملک پاکستان اسلامی ملک ہے نا، اس کے اندر اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ جو اسلام نافذ نہیں کرتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق اور ان کا ہم سے کوئی تعلق، وہ پھر ہمارے یار نہیں، وہ کسی اور کے یار ہوں گے، ہمارے یار وہ ہوں گے، ہمیں ان سے محبت ہوگی جو اسلام نافذ کریں گے، کیونکہ یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون ہے، تو اس لیے اسلام کے نفاذ کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس وطن سے محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اہل وطن سے محبت کی جائے، اس میں رہنے والوں سے محبت کی جائے، چاہے وہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، گورا ہے، کالا ہے، جیسا بھی ہے، اس سے محبت کی جائے، غرباء سے محبت کی جائے۔ اور پھر جو ہے وہ آخر میں اس سے محبت کا ایک تقاضا کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آباد رکھے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے مزید سہولیات پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر مسلمان حکمران مسلط فرما دے۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بندہ روڈوں کے اوپر جو ہے وہ جھنڈیاں لگائے، اپنے موٹر سائیکل جو ہے اس کی بڑی بڑی آوازیں، بڑے سلنسر لگا کر بڑی بڑی آوازیں نکالے اور حادثوں کا شکار ہو، اور پھر جو ہے بڑے بڑے باجے لے کر مسلمانوں کو تکلیف دی جائے۔ فرمایا کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، بلکہ گھر میں بیٹھ کر نفل پڑھیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اس وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ وطن وہ وطن ہے جس پر ہر ایک کی نظر ہے کہ یہ وطن مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور مسلمان کہاں گم ہیں؟ مسلمان باجوں کے اندر گم ہو گئے، مسلمان جھنڈیوں میں گم ہو گئے، مسلمان ناچ گانے میں گم ہیں، مسلمان جو ہے وہ فحاشی کے اندر مصروف ہیں، مسلمان موسیقی کے اندر مصروف ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اس ملک کو لے لیا جائے۔ اس لیے سب دوست احباب اپنے ملک سے محبت کا اظہار کس صورت میں کریں گے؟ دعاؤں کی صورت میں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ سے شکریہ ادا کی صورت میں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
اسلام کا نفاذ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا ووٹ مسلمانوں کے حق میں جائے گا۔ اگر آپ کا ووٹ بے ایمانوں کے حق میں جائے گا تو کبھی اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔